السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی. جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ناظرین، جو آج کی میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں آپ کو سحر خمول کے حوالے سے بتاؤں گا. ویڈیو نمبر 108 سحر تفریق سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ سحر کی جو اقسام ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان کی علامات اور ان کا علاج کیا ہے. انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو کافی رہنمائی ملے گی، اور جیلی پیر اور جیلی عامل جو ہیں ان کے ہتھ کنڈوں سے آپ جو ہے محفوظ رہیں گے. اگر آپ ان مسائل کا شکار نہیں ہیں تو پھر بھی آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کسی دوسرے کی بھی رہنمائی کر سکیں اور آپ کے علم میں اور نالج میں اضافہ ہو. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں. سحر خمول. سحر خمول کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جادو کہ جو انسان کو سستی اور کاہلی میں مبتلا کر دے. اس جادو کی علامات اس طرح ہیں کہ مریض جو ہوتا ہے جس پر یہ جادو کیا جاتا ہے وہ خلوت پسند ہو جاتا ہے، تنہائی کو پسند کرتا ہے، اکیلا رہنا پسند کرتا ہے اور خود غرضی اس کے اندر بہت زیادہ آ جاتی ہے. مکمل خاموشی اختیار کر لیتا ہے، بہت کم باتیں کرتا ہے، ضرورت کے وقت بھی اتنی خاص بات نہیں کرتا. پریشان خیالی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، طرح طرح کے خیالات اور ایسے خیالات آتے ہیں جو اسے پریشان کرتے ہیں. اسی طرح اکثر سر میں درد رہتا ہے، سر چکراتا ہے، کاندھوں پر بوجھ رہتا ہے، محفلوں سے اسے کراہت ہوتی ہے. کہیں پر 2-4 بندے اکٹھے ہیں، کوئی شادی کی محفل ہے، کوئی بھی ایسی جگہوں پر جانے سے وہ کتراتا ہے. ہمیشہ سستی اور کاہلی کا اس پر غلبہ رہتا ہے، کسی کام کو کرنے کو دل نہیں کرتا، سستی رہتی ہے، لیٹا رہتا ہے ہر وقت. تو یہ چند ایک علامات ہیں جو سحر خمول کے مریض کے اندر ظاہر ہوتی ہیں. اب یہاں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ جس کے اندر یہ ساری علامات ہوں تو لازمی اس پر سحری جادو یا ایسی بات نہیں ہوتی. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سر میں جو درد ہے یہ جادو کی وجہ سے ہے یا میڈیکلی کوئی مسئلہ ہے. یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال سحر خمول اصل میں یہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کوئی حاسد آپ کا جو ہوتا ہے وہ کسی جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں نے فلاں پہ جادو کرنا ہے. اس کا یہ بہرحال وہ جس مقصد کے لیے بھی جادو کروانا چاہتا ہے یا تعویذ کروانا چاہتا ہے تو جادوگر اس طرح کرتا ہے کہ وہ کسی جن کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم جاؤ اس کو ان مسائل کا شکار کر دو جس مقصد کے لیے وہ تعویذ کروائے گئے ہوتے ہیں. تو جن آ کر وہ اس کے دماغ کے اندر مرتزن ہو جاتا ہے. چونکہ اس آدمی نے اپنے صبح شام کے اذکار نہیں پڑھے ہوتے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، تو یہ مسائل جب اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ان مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جادو کے اثرات اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ ان علامات کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج وہی ہے جو ویڈیو نمبر 108 میں سحر تفریق کی جو ویڈیو ہے ہماری، اس کے اندر سحر تفریق میں نے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں. اسی طریقے سے آپ 2-3 دن دم کریں. کوئی حاضری وغیرہ ہو جنات کی تو اسی طرح ڈیل کریں جس طرح اس ویڈیو میں نے بتا دیا ہے. ویڈیو وہ تھوڑی سی لمبی ہے، اس میں 7 منٹ اور 40 سیکنڈ سے آگے علاج شروع ہوتا ہے، وہ بے شک آپ دیکھ لیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 سے 1.5 مہینے تک مریض کو مسلسل کم از کم 2 سے 3 گھنٹے روزانہ قرآن پاک ترجمے سمیت سنانا ہے. آپ کی جو بھی زبان ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، انگلش ہے، اس ترجمے والا قرآن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کی آڈیو، اور روزانہ 1-2 گھنٹے مریض کو سنائیں ترجمے سمیت. 1 سے 1.5 مہینہ سنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اس پر فرق پڑے گا. اور کوشش یہ کرے کہ مریض خود بھی پڑھنے کی کوشش کرے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، اور اگر نہ پڑھ سکے تو دوسرے یہ اس کو سنائیں. اور اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار جو ہے اس پر دم کریں، اور پانی پر بھی دم کر کے اسے یہ صبح شام کے جو اذکار ہیں یہ اسے پلاتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر، پہلے تو بات یہ ہے کہ جلدی ہو جائے گا، نہیں تو 1 سے 1.5 مہینے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا. جب ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ احتیاط کرے، فرائض کی پابندی کرے، نماز روزہ زکوٰۃ کی پابندی کرے، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، اور خاص طور پر ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے. انشاءاللہ آئندہ یہ کبھی مسئلہ نہیں ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.